شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ گلوکوفیج کے بارے میں اکثر شوگر کے مریض اس کو بخوبی جانتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کسی نہ کسی وقت کرتے رہے ہیں۔ یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کی ایک بہترین دوا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ ڈاکٹر حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوا گردوں کو خراب کر دیتی ہے اور گردے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ گلوکوفیج کس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں۔ گلوکوفیج کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ جو سالٹ پایا جاتا ہے اسے میٹفارمن کہتے ہیں۔ میٹفارمن شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی عرصے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف گلوکوفیج کے اندر موجود ہوتا ہے بلکہ اور بھی شوگر کی ادویات جیسے کہ سیٹامیٹ، گالزامیٹ، گیٹ فارمن اور بھی ولڈومیٹ اور بہت سارے جس کے ساتھ بھی سیٹا گلومیٹ جس کے ساتھ میٹ لگتا ہے، ان تمام ادویات کے اندر کمبینیشن میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے سیٹا میٹ کے اندر سیٹا گلپٹن کے ساتھ میٹ فارمن موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ میٹ فارمن بہت ساری ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف شوگر میں استعمال کی جاتی ہے گلوکوفیج، بلکہ وزن کم کرنے میں بھی استعمال کی جاتی ہے، ڈائبٹک اووری میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ شوگر کو کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی آنت کے اندر موجود جو ریسیپٹرز ہیں جو شوگر کو جذب کرتے ہیں، اس کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ یوں جسم کے اندر جو شوگر ہے وہ جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح چونکہ جسم کے اندر شوگر کم ایبزارب ہوتی ہے تو بلڈ گلوکوز لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ یہ انسولین کی ریزسٹنس کو بعض لوگ جو انسولین سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، جن کو انسولین ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کے لبلبے کے اندر انسولین پروڈیوس تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طور پہ اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی۔ ایسے لوگوں کو انسولین ریزسٹنٹ کہتے ہیں۔ انسولین نے جس سیل پر جا کر کام کرنا ہوتا ہے، جس دروازے سے اندر جانا ہوتا ہے، وہ دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہی میٹفارمن اس گیٹ پر اثر انداز ہوتی ہے، اس گیٹ کو کھولتی ہے، نتیجتاً زیادہ مقدار کے اندر انسولین سیل کے اندر پہنچ جاتی ہے اور اپنا کام بہتر طریقے سے کرتی ہے۔ اس طرح یہ دو طریقوں سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک گلوکوز کی جو ایبزارپشن ہے، اس کے جذب کرنے کی صلاحیت اس کو کم سے کم کرتی ہے، اور دوسری سائیڈ پر انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اب یہ سوال کہ آیا یہ گردوں کو خراب کرتی ہے کہ نہیں، کسی بھی سٹڈیز کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ یہ گردوں کو خراب کرتی ہے۔ کچھ لوگ جو ڈائبٹک کی وجہ سے گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سائیڈ پہ تو یہ چونکہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس لیے وہ گردوں کے جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، گردوں کو خراب نہیں کر رہی ہوتی۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے گردے پہلے سے خراب ہوں، اس کے جی ایف آر زیادہ ہو، اس کے یورین کے اندر پروٹین لیول زیادہ ہو، کریٹنین کا لیول زیادہ ہو، جن کے گردے پہلے سے خراب ہو چکے ہوں یا ان کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو، اس میں اس کا استعمال محدود کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا جی ایف آر 45 سے کم ہوتا ہے، اس میں اس کا استعمال کم کیا جاتا ہے، اور ایسے مریض جن کے جی ایف آر بہت کم ہو جاتا ہے اس میں اس کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دوا اٹ سیلف گردوں کو متاثر نہیں کرتی، لیکن متاثر گردوں میں اس کا استعمال کم کیا جاتا ہے، گردوں کو متاثر نہیں کرتی، چونکہ یہ نہ صرف گلوکوفیج کے اندر استعمال ہوتی ہے بلکہ سیٹامیٹ اور بہت ساری بے تحاشا جو ادویات ہیں شوگر کی اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ یہ دوا استعمال کریں، آپ اس کو بند کریں، یہ گردوں کو خراب کرتی ہے۔ مجھے ایک عجیب سا غصہ بھی آتا ہے کہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ دوا گردوں کو خراب نہیں کرتی، اور آپ اگر اس کے آلٹرنیٹ سیٹامیٹ بھی لکھ دیتے ہیں اس کے اندر بھی میٹ فارمن موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ گردوں کو خراب نہیں کرتے لیکن خراب گردوں کی صلاحیت والے ایسے افراد جن میں گردے خراب ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔